ملنا ایک امتحان، ایک آزمائش، ایک مصیبت بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ آزاد انسان جو زندگی میں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھے، بہت ساری زنجیریں ایسی ہیں جو انہوں نے شوق سے باندھی ہوئی ہیں، رسم سمجھ کے باندھی ہوئی ہیں، طاغوت سمجھ کے باندھی ہوئی ہیں، معاشرے کے پریشر کی وجہ سے باندھی ہوئی ہیں، خاندان کی روایت کی وجہ سے باندھی ہوئی ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی باندھی ہوئی ہیں، یا شاید کیا سمجھ کے باندھی ہوئی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں رسموں کی زنجیریں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ امام کائنات علیہ السلام کے آنے کا اللہ نے قرآن میں ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگوں نے نجائز طوق خود پہن لیے تھے اور زنجیریں باندھ لی تھیں اور بوجھ اپنے اوپر لاد لیے تھے، میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے وہ زنجیریں توڑ دے، وہ طوق اتار دے اور وہ بوجھ ہلکے کر دے۔ وہ کون کون سی زنجیریں ہیں؟ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، خصوصاً صرف شادی کے موقع پر۔ سب سے پہلی زنجیر جو اس معاشرے نے اپنے پاؤں میں باندھ لی ہے اور جس کی وجہ سے چلنا مشکل بھی ہو رہا ہے، لوگ لڑکھڑا بھی رہے ہیں، گر بھی رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس زنجیر کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شادی کے حوالے سے سب سے پہلی زنجیر بارات کی زنجیر ہے۔ یہ جو زنجیر ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے گھر میں بسانے کے لیے لے کے آنا ہے، آپ اپنی اس اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح، کیا اس کے لیے لاؤ لشکر اکٹھے کرنا، بارات کی فوج اکٹھے کرنا، دنیا محلے کے سارے دوستوں کو جمع کرنا، 500 افراد کو جمع کرنا اور پھر ان کو اکٹھا کر کے کسی کے گھر میں زبردستی جا کے مہمان بنا دینا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، دانش کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ شادی تو دلہا میاں کی ہے، دوست تو اس کے ہیں، دوست ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، لیکن وہ زبردستی کسی کے گھر میں جا کے ان کو مہمان ٹھہرا رہا ہے، تو یہ اس گھر کے اوپر زیادتی ہے۔ ہمارے دین میں جس طرح سے ہم نے بارات کو بنا دیا ہے اس کا کوئی تصور نہیں۔ پہلی زنجیر یہ ہے، اس سے ہم لڑکھڑا بھی رہے ہیں، گر بھی رہے ہیں، چوٹ بھی آ رہی ہے، زخم بھی لگ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے، دوسری زنجیر جو ہمارے معاشرے نے شادی کے موقع کے اوپر پہنی ہوئی ہے اور اتارنے کا نام نہیں لیتا ہمارا معاشرہ، وہ جہیز کی رسم ہے۔ جہیز کی وہ رسم
جو ہمارے معاشرے میں چل نکلی. ایک لسٹ ہے دلہا کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے بچی کے ماں باپ کو بھیجی جاتی ہے، جو تم بیٹی ہمیں دے رہے ہو اس کے سامان کے اندر ایک فریج ہونی چاہیے، ایک اے سی بھی ہونا چاہیے، ایک موٹر سائیکل بھی ہونی چاہیے، اتنا قیمتی کوئی 1.5 لاکھ کا بیڈ بھی ہونا چاہیے، یہ شوکیس بھی ہونا چاہیے، اتنی الماریاں بھی ہونی چاہیے، اتنا سامان بھی ہونا چاہیے. اس معنی کے اندر جہیز کی رسم معاشرے کی ایسی زنجیر بن چکی ہے جس وجہ سے جیسے ہی ایک بیٹی گھر کے اندر جنم لیتی ہے اس کی ماں اور اس کے باپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم نے اپنے گھر سے اس کو رخصت کرنا ہے. اور کئی سال لگاتی ہے وہ ماں. آج اتنے بستر ہو گئے، آج اتنی رضائیاں ہو گئی، آج اتنے گدے ہو گئے، آج اتنا فرنیچر ہو گیا، آج اتنا سامان ہو گیا، آج یہ چیز تیار ہوگی، آج یہ چیز تیار ہو گئی کہ آپ اپنے معاشرے میں مسجدوں کے اندر دیکھتے نہیں، ایک سال لوگ مانگتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو، میں نے اس کو یہ سامان دینا ہے. یہ ہندوؤں سے آئی ہے. ہندو لوگ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ آج ہم اس کو گھر سے الوداع کر رہے ہیں، جو اس کی وراثت بنتی ہے، جو اس کی جائیداد بنتی ہے، جو اس کے حصے کی زمین بنتی ہے، جو پراپرٹی میں اس کا حصہ بنتا ہے، وہ تو ہم نے اس کو دینا نہیں، آج ہی دے دلا کے فارغ کر دو اور اکٹھے ہی ایک دن گھر سے الوداع کر دو تاکہ کل کو نہ یہ وراثت کی ڈیمانڈ کر سکے، نہ ہمارے مذہب میں اس کو دینا جائز ہے. اس کے متبادل کے طور پہ جہیز دیا جاتا تھا اور جہیز دینے کے بعد پھر وہ وراثت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. آپ کے تو قرآن میں اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا بیٹی اگر اکیلی ہے تو وراثت میں آدھا حصہ اس کا ہے، اگر 2 یا اس سے زیادہ ہیں تو اتنا حصہ اس کا بنتا ہے. آپ پوری ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب سے یہ رسم شروع ہوئی ہے کتنی بیٹیاں ہیں جن کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے؟ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. حضرت مولانا اکرم کاظم رحمہ اللہ ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. یہ ہمارے رشتے آپس میں دین کے رشتے ہیں، ایمان کے رشتے ہیں، علم کے رشتے ہیں. 60-70 سال انہوں نے پڑھایا ہے. فرماتے تھے بیٹا میں نے 60-70 سالہ زندگی کے اندر صرف 2 بندے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے. دوسری یہ زنجیر ہے جو ہمارے پاؤں سے بندھی ہوئی ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتی ہے. یہاں نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، قابل قدر میرے بھائی بیٹھے ہیں، عزت کے لائق میرے بزرگ بیٹھے ہیں. پروگرام برائے پروگرام درس قرآن اس لیے کہ ایک درس ہو جانا چاہیے، دیر ہو گئی ہے، اور پروگرام اس لیے کہ بس پروگرام ہو جانا چاہیے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی ویژن نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، پروگرام اس لیے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بننے والا ہونے والا دلہا اپنے سسر، اپنی ساس اور اپنے بننے والے سسرالی رشتوں سے
یہ بھیک مانگتا ہے کہ تم نے بیٹی تو رخصت کرنی ہے، ذرا میرے گھر کے اندر رکھنے کے لیے یہ سامان بھی ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے عزیز مولانا عبدالسلام کاظم صاحب کی اس مسجد میں آ جائے اور یہاں دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ لے کہ میرے گھر کے اندر کچھ ہے نہیں، ذرا مجھے کوئی بندہ فریج دے دے اور کوئی یہ دے دے اور کوئی یہ دے دے۔ جمعے کے اندر آ کے بھیک مانگ لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ تھانے دار بن کے، حالانکہ آپ اصل میں فقیر بن رہے ہوتے ہیں، اپنے سسر کو فرمائشی لسٹیں بھیجیں کہ سامان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی آپ ذرا اپنی کامن سینس سے سوچ لیں، سامان کس کے گھر میں جانا ہے؟ ذرا آپ بول کے بتائیں گے، دلہا کے گھر۔ کس کے گھر میں جانا ہے؟ دلہا کے گھر میں۔ فرنیچر کس کے کمرے میں جانا ہے؟ دلہا میاں کا کمرہ، اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ کا، اس کا اپنا گھر ہے۔ فریج کہاں رکھی جائے گی؟ دلہے کے گھر میں۔ اے سی کہاں لگے گا؟ دلہے کے کمرے میں۔ تو اس کا انتظام کرنا دلہن کے ابو کے ذمہ کیوں ہے؟ گھر اس کا ہے، کمرہ اس کا ہے، زمین اس کی ہے، جائیداد اس کی ہے، شادی اس کی ہے، ذمہ داری اس کی ہے، فرائض اس کے ہیں۔ یہ اپنی ذمہ داریاں ایک تھانے دار اور افسر بن کے کسی کے اوپر کیوں ڈال رہا ہے؟ اور پھر اسی پہ بس نہیں، میں نے اپنی زندگی میں دسیوں باپوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کی قیمتی ترین پونجی لگا کے اپنی بیٹی کو سامان کے ساتھ الوداع کیا تھا، لیکن ادھر سے باتیں یہ سننے کو ملی ہیں کہ ایسی تمہارے ابو نے لگتا ہے سیکنڈ ہینڈ کہیں سے لیا ہے، اور فرنیچر بھی لگتا ہے کہیں لنڈے کے مال کا ہے، اور بستر یہ جو بنائے گئے ہیں یہ بھی مانگے ٹانگے کے لگتے ہیں، اور یہ جو فلاں سامان آیا ہے ان کے اندر بھی یہ نقص ہے۔ فقیر بھی بنتے ہو اور پھر عیب بھی نکالتے ہو، کچھ تو شرم آنی چاہیے انسان کو۔ یہ دوسری زنجیر ہے۔ ایک تیسری زنجیر جو ہمارے معاشرے نے پہنی ہوئی ہے، وہ زنجیر نیوتے کی رسم ہے، جس کو ہم نیوندرا کہتے ہیں۔ ولیمہ اچھی بات ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اور شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ امام کائنات نے اپنے صحابی سے کہا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرنا، بھلے ایک بکری ہی ذبح کر دینا، لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ یہ سوچنا ہے۔ یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیں تاکہ ان کو سمجھ آئے، باہر والوں کو سناتے سناتے یہ نہ ہو کہ یہ بیچارے ایسے خالی ہاتھ چلے جائیں۔ دیکھ لیں جیسے آپ بہتر سمجھیں، مولانا تشریف فرما ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو تیسری رسم میں عرض کر رہا تھا، ولیمہ تو سنت ہے، وہ تو ہونا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی اور اپنی گنجائش کے مطابق، لیکن اس کا یہ والا طریقہ آپ نے اس پہ بھی ایمانداری کے ساتھ غور کرنا ہے۔ ولیمہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ اللہ آپ نے میرے ایمان کی تکمیل کی، مجھے ایک صالحہ رفیقہ حیات دی، مجھے گھر بنانے کا موقع دیا، اے اللہ اس شکر کے طور پہ میں تیرے بندوں کو اپنی خوشی کے ساتھ اپنے گھر بلا کے، حال پہ بلا کے، اسی جگہ بلا کے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، اللہ کا خوشی کے موقع پہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے، ولیمے کی حدیث میں تاکید آئی ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے ولیمے کو بنانا کہ اس کے لیے بندہ قرضہ اٹھانے لگ جائے، قرضے سے پوری نہ ہو تو پھر وہ اتنی گھٹیا حرکت پہ اتر آئے کہ جتنے مہمان آئے ہیں ان کی نوٹ کرنے کے لیے ایک رجسٹرار کو بٹھا دے، اور وہ دروازے پہ ایک چوکیدار اور تھانے
دار کی طرح بیٹھ جائے اور گھور گھور کے دیکھے کون آیا ہے اور اس نے کتنے پیسے ڈالے ہیں، پھر اس کا ریکارڈ رکھے. اگر وہ بغیر پیسوں کے جائے تو یوں آنکھیں گھور کے اس کی طرف دیکھے کہ تم آئے کس منہ سے تھے اور کھا کے اب یوں منہ اٹھا کے جا کیوں رہے ہو. معاف کیجئے گا، یہ ولیمہ نہیں، یہ تو آپ نے ایک ہوٹل کھولا ہے اور مہمانوں کو بل پیش کر رہے ہیں اور ان سے وصول بھی کر رہے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب حافظہ اللہ نے مجھے دعوت دی، آپ ہمارے پاس آئیں. میں بڑی خوشی کے ساتھ آیا کہ ہمارے بزرگوں کے شاگردوں کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. کسی ساتھی نے کہا ہوگا کھانا میری طرف ہوگا، محبت سے اس نے انوائٹ کیا، ہم اس کے گھر کھانے کے لیے چلے گئے اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دروازے کے اوپر اس نے ایک رجسٹر بھی سامنے رکھ دیا، تم نے آج کھانا کھایا تھا، اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں، ذرا یہ بھی دے دو. تو آپ اس کو گھٹیا حرکت کہیں گے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. یار مہمان تھے تو مہمانوں سے پیسے تو نہیں لیے جاتے، ان کو بل تو نہیں پیش کیا جاتا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ 4 ڈشیں بنائے؟ نہ بناتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مہمان بھی ایسے بدتمیز اور ایسے گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. اچھا میں نے نیوندرا تو اتنا ڈالنا ہے، اور یہ دیکھو بوٹیاں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، یہ دیکھو چاول اس نے کیسے بنائے ہیں، یہ دیکھو اس کے نان کیسے ہیں، یہ دیکھو اس کے بٹھانے کا انداز کیسا ہے. پھر اسی پہ بس نہیں ہے، ہم تو اس حد تک گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئے کہ وہ شادی جو محبت کا ذریعہ تھی، جو رشتہ داری اور صلہ رحمی کا ذریعہ تھی، وہ رشتوں کو توڑنے کا ذریعہ بن گئی. تم نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، ہم نے اتنا نیوندرا ڈالا ہوا ہے، وہ تو بھیج دو. بلکہ اس سے بھی گھٹیا حرکت پہ اتر آئے. اچھا دیکھو اس نے وعدہ کتنا ڈالا ہے. اگر غور کیا جائے تو پھر تو وہ سود بن جاتا ہے کہ 1000 میں نے ڈالا تھا تو اب اس نے 1500 تو ڈالنا ہے. یہ پاؤں کے ساتھ ایسی زنجیر بندھی ہوئی ہے جس کو ہم اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلی زنجیر میں نے کیا عرض کی ہم نے پاؤں سے باندھی؟ ذرا آپ بول کے بتائیں. بارات کا لشکر، بارات کی فوج، الفاظ یہ ہیں. دوسری زنجیر کون سی باندھی؟ جہیز کی رسم، الفاظ بھی اسی طرح یاد رکھنا. اور تیسری زنجیر کون سی باندھی؟ نیوندرے کی رسم، نیوتے کی رسم. اور چوتھی اور آخری زنجیر، بات کو مختصر کروں، یہ ویسے جو پروگرام ہے نا زنجیروں والا، شیخ صاحب نے جہاں ہمارے پیج پہ دیکھا ہے کہ یہ 5 گھنٹے کا ہے، اس کا خلاصہ آپ کو سنا. ہر ایک کے پیچھے دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں. چوتھی زنجیر جو ہم نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے پاؤں سے باندھی ہوئی ہے، وہ چوتھی زنجیر انتہائی خطرناک قسم کی زنجیر ہے. اور وہ ہے کہ شادی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہوتی کیا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، ایک ذمہ داری، نکاح کی تکمیل، انسانیت کی ضرورت، ایمان کا حصہ، اللہ کے نبی کی سنت، یہ سمجھنے کی بجائے ہم نے اسے
اس کے علاوہ بہت ساری اپنی مرضی کے جشنوں کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور وہ اتنا لمبا چوڑا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے چوتھی زنجیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نہیں، زنجیریں ہی زنجیریں، راستے کے اندر کانٹے ہی کانٹے، گلے کے اندر توق ہی توق، اور ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہی ہتھ کڑیاں اتنی ساری لگا کے رکھ دی ہیں کہ میں ایمانداری کے ساتھ، آپ بھی اگر نیوٹرل ہو کے غور کریں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے اور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ شادی جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ تھی اور جسے آسان ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک ولیمہ ہی تو سنت چیز تھی، اور ہم نے اس کو ایڈ کر کر کے اتنا بڑھا دیا ہے، منگنی کو ایک پورا جشن بنا دیا، مائیوں کی رسم کو ایک پورا جشن بنا دیا، مہندی کی رسم کو ایک پورا جشن بنا دیا، بارات کو ایک علیحدہ فنکشن بنا دیا، اور ان چیزوں کو معاشرے کے لیے اتنا ضروری بنا دیا کہ وہی شادی جو ایک دن کا کام تھا وہ مہینوں پہ، 15 دنوں پہ، ایک ہفتے پہ، 10 7 جشنوں کا حصہ بن گیا، اور اس کا لازمی حصہ بن گیا۔ تو چوتھی زنجیر کیا ہوئی کہ شادی کی تقریب، جس میں اصل تقریب صرف ولیمہ ہی تھا، اس کے اندر ہم نے بہت سارے جشن زبردستی جوڑ دیے۔ مائیوں کو ایک علیحدہ رسم بنا دیا، مہندی کو ایک علیحدہ رسم بنا دیا، منگنی کو ایک مستقل علیحدہ رسم بنا کے رکھ دیا، اور ان رسموں کو اتنی پابندیوں کے اندر جکڑ دیا کہ آج اس معاشرے کے اندر جو پیغمبر کو ماننے والا معاشرہ ہے، ہم نے وہ باپ بھی دیکھے ہیں جو معاشی حالات سے تنگ ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں کہ میں ان بیٹیوں کو رخصت کیسے کروں گا، اور جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ تیری کوکھ سے وہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے جس نے کل کو میرے لیے ایک بوجھ بننا ہے۔ یہ 4 زنجیریں میں نے عرض کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہوئی ہے ان 4 زنجیروں کی؟ ذرا اس کی بڑی ویسے تو 9-10 وجوہات ہیں، ان میں سے 3 وجہ بھی سن لیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے نماز کے مسئلے میں علماء سے پوچھا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہاتھ کتنے اٹھاتے ہیں، یہاں تک یا کندھوں تک، کانوں کی لو تک، یا اس سے تھوڑا اوپر یا اس سے تھوڑا نیچے، اچھا باندھتے کیسے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے کیسے ہیں، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، ایک چیز کی ہم نے تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق کرنا اچھی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ شادی شدہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے شادی سے پہلے مولانا عبدالسلام صاحب سے یا ان کے والد محترم مولانا اکرم کاظم صاحب سے پوچھا تھا کہ شادی کے بارے میں سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی تو 9 شادیاں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں؟ صحابہ کی 2-2 4-4 ہوئی، کیسے ہوئی ہیں؟ سلف صالحین کی ہوئی، کیسے ہوئی ہیں؟ نکاح اور طلاق اور خلا اور رضاعت اور حضانت قرآن مجید کے ان مسائل میں سے ہے جن کو قرآن مجید نے کئی صفحوں میں، کئی صورتوں میں کھول کے بیان کیا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہو کہ دین کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی دلہے نے یہ زحمت کی ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے، سنت کیا ہے؟ یہ تو ہمیں یاد ہے کہ نکاح ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ہمیں یاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور شادی کارڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے۔ کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ سنت ادا کیسے ہوتی ہے؟
پہلی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو سنت کا حصہ نہیں سمجھا، دین کا حصہ نہیں سمجھا، ایمان کا حصہ نہیں سمجھا، نبی کا کلچر نہیں سمجھا، پیغمبر کی ثقافت نہیں سمجھی، مدینے والے سے پوچھا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، حدیث کو کھنگالا نہیں، صحیح بخاری کو دیکھا نہیں، مسلم کو اٹھایا نہیں، ترمذی کو پڑھا نہیں، نسائی کا مطالعہ نہیں کیا۔ کتاب النکاح حدیث کا ایک چیپٹر ہے، نکاح اور طلاق قرآن کے صفحات کا حصہ ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں، یہ تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ پھر کہاں سے لیا ہے؟ تھوڑا سا ہندوؤں سے لیا ہے، تھوڑا سا جب سے سوشل میڈیا بنا، خصوصاً انگریزوں سے، امریکیوں سے، برطانویوں سے، انگریزوں سے، مغربی تہذیب سے لیا ہے، اور تھوڑا سا ہم نے اپنے خاندان کی رسموں سے لیا ہے۔ تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو شادی کے فنکشن سے نکال ہی دیا کہ یہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، بلکہ شادی کے موقع پہ دین کا داخلہ بھی منع ہے، پیغمبر کی سنت کا داخلہ بھی منع ہے، قرآن کی آیتیں بھی منع ہیں، پیغمبر کی حدیثیں بھی منع ہیں۔ آج تو شادی کا دن ہے نا، آج ہم اپنی مرضی کے ساتھ گزاریں گے ایک دن کے لیے، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم مسلمان نہیں رہتے یا نہیں ہوتے یا نہیں بننا چاہتے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم وہ ساری رسمیں، میں نے کہا 3 جگہوں سے ہم لیتے ہیں۔ تھوڑی سی کہاں سے لی؟ ہندوؤں سے۔ بول کے بتائیں، تھوڑی کہاں سے لی؟ ہندوؤں سے۔ کچھ کہاں سے لی؟ انگریزوں سے۔ اور کچھ کہاں سے لی؟ اپنے خاندان کی رسموں سے، اپنے خاندان کی رسموں سے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی ہے۔ اور تیسری وجہ جس وجہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں، اور شادی ایک تقریب کی بجائے ایک زنجیر پاؤں کی بن چکی ہے، گلے کا توق بن گیا ہے، اور معاشرے کے لیے بوجھ بن گیا ہے، اور غریب کے لیے ایک ٹکڑا بن گیا ہے، جو شاید وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ تیسری اہم وجہ ہے کہ شادی کو ہم ایک فریضہ نہیں سمجھتے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، ایک ذمہ داری نہیں سمجھتے، بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، نمائش، فخر، دکھاوا، تکلف، اسراف۔ پتہ چلے کسی سیٹھ کی شادی ہے، پتہ چلے کسی وڈیرے کی بارات ہے، پتہ چلے کسی افسر کا ولیمہ ہے، پتہ چلے شریکوں کو ہماری شادی ہے، تو اس کو ہم نے ان چیزوں کا ذریعہ سمجھا ہے، اس کو ایک ذمہ داری نہیں سمجھا، ایک سوشل کانٹریکٹ، سماجی معاہدہ نہیں سمجھا۔ نکاح کو ہم نے نسل انسانی کی ضرورت نہیں سمجھا، نکاح کو ہم نے ایک معاشرتی ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ اسے فخر، غرور، تکبر، دکھاوا، نمائش، ریاکاری اور اپنی دولت کے اظہار کا ذریعہ سمجھا ہے، جس وجہ سے سادگی رخصت ہو گئی اور رسموں کی زنجیریں ہمارے پاؤں کو جکڑ کے انہوں نے رکھ دیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ دیکھو میں تمہارا رب کہتا ہوں، اپنا مال ناجائز جگہوں پہ نہ لگانا، ناجائز جگہوں پہ فضول مال لگانے والے
شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، تمہارا رب فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے آپ کو خرچے اتنے تنگ نہ کر لینا کہ جیسے ہاتھوں کو کسی نے باندھ دیا ہے کہ کچھ خرچ کرنا ہی نہیں ہے، نہ اس کو اتنا کھول دینا کہ پھر لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں اور افسوس بھی کرنا پڑے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، میں نہیں فیصلہ کرتا، دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، دل کی کیفیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنی اوقات سے زیادہ شادی کے اوپر خرچ کرنا یہ بتاتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ضرورت کو پورا کیا جائے، مقصد یہ ہے ناک رہ جائے، شریکوں کو پتہ چل جائے، دھوم مچ جائے، نام پیدا ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرض بھی لینا پڑتا ہے، حرام بھی لینا پڑتا ہے، رشوت بھی لینی پڑتی ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، بینک سے سود بھی لوگ لیتے ہیں، دھوکے بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ گفتگو کے 2 حصے یاد ہو گئے ہیں آپ کو، انشاءاللہ یاد رہنے چاہیے۔ زنجیریں کون سی ہیں؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ برات، دوسری کیا ہے؟ جہیز، تیسری کیا ہے؟ نیوندرا، چوتھی کیا ہے؟ شادی کے ولیمے کی تقریب کو جو ایک ہی تقریب تھی 7-8 رسمیں اندر ایڈ کر دینا۔ وجہ کیا ہے؟ 3 میں نے بتائیں۔ پہلی وجہ، ہم نے شادی کو ایمان کا، سنت کا حصہ نہیں سمجھا، قرآن سے حدیث سے نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ، ہم نے شادی کی رسمیں لی ہندوؤں سے، انگریزوں سے اور اپنے خاندان کی رسموں سے۔ اور تیسری وجہ کہ ہم نے شادی کو ذمہ داری کی بجائے دکھاوا، نمائش، فضول خرچی، فخر، مباحات، غرور، تکلفات، بناوٹ، ناک رکھنا، دھوم دھام، اس کا ذریعہ بنایا۔ آخری 10 منٹ کے اندر میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے اپنے پیغمبر کی سنتوں کی طرف واپس آ جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے پہ عمل اسی کو نصیب ہوگا جس کو یاد ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کو یاد ہو کہ قبر میں جانا ہے اور زندگی کا حساب بھی دینا ہے، اور جو زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کے حکموں کو یاد بھی رکھتا ہو۔ اب 10 منٹ کے اندر ذرا پیغمبر کی شادیاں کیسے تھیں، عہد نبوی کے اندر کیا طریقہ تھا، اس کے چند ایک ماڈل حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شادی سن لیجئے، پیغمبر کی محفل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات تشریف فرما ہے،
امت کی ایک بیٹی سادگی سے آ کے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی درویش بیٹھا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اگر ممکن ہے تو میری یہاں آپ شادی کروا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی مل جائے وہی لے آؤ۔ وہ تلاش کرتا ہے، کہتا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں ملی ہے، واپس آ جاتا ہے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ کہتا ہے ہاں قرآن کی صورت تو یاد ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں زوجتکھا۔ ایک اور شادی سن لیجئے، کا سب سے عظیم جوڑا ہے، اس سے حسین نہ کوئی جوڑا ہے، نہ اس سے بڑھ کے کوئی شادی ہے۔ یہ سیدہ کائنات ہیں، طاہرہ مطہرہ ہیں، صدیقہ کائنات ہیں۔ اور دلہن کی تیاری کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ علیحدہ چیپٹر قائم کیا ہے۔ یہ محدثین تھے، یہ امت کے محسن تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا نکاح بھی امت کے لیے ماڈل ہے۔ اس لیے اس حدیث کو کئی مقامات پہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جگہ بھی دی ہے، مسائل کا استنباط بھی کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے تو مجھے پکڑ کے لے گئیں انصاری خواتین کے پاس۔ انصاری خواتین کے پاس لے جانے سے پہلے بال بکھرے ہوں گے، چھوٹی عمر تھی، ان کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے لگائے، پیار سے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو چھینٹے لگا کے چہرے کو دھو امام کائنات علیہ السلام کے در اقدس اور آپ کے حجرہ مبارک کے اندر بٹھا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ماں جی عائشہ کی سہیلیاں بھی موجود ہیں۔ جب ان کو تیار کر کے لایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر۔ اس سے امام بخاری نے کہا کہ سہیلیاں دلہن کو کیا دعا دیں؟ کہا عائشہ خیر ہو، عائشہ برکت ہو، عائشہ تیری قسمت اچھی ہو، تیرے نصیبے اچھے ہوں، تو بڑے نصیبے والی ہے، بڑے نصیبے والے گھر میں آئی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاد کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، اور امام کائنات علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح کے بعد سفر کے اندر ہی رخصتی اور سارے معاملات سادگی کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ ولیمے کا موقع آیا ہے تو امام کائنات کی سادگی کا عالم یہ ہے، حالانکہ ولیمے کی تقریب کی آپ نے ترغیب دی ہے، اور آپ کے کچھ ولیمے ایسے بھی ہوئے ہیں اس میں گوشت کا انتظام کیا ہے، لوگوں نے بھرپور طریقے سے کھایا ہے، سیر ہو کے کھایا ہے۔ ولیمہ تو خوب ہونا چاہیے، بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، حالات کے مطابق ہے۔ اب اس وقت حالات سفر کے ہیں، غزوے کے ہیں، واپسی کے ہیں، تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ اتنی لمبی چوڑی رقم جمع ہوگی تو تبھی ولیمہ ہوگا۔ امام کائنات اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ یہ آدمی کھجور لے آیا، یہ آدمی جو لے آیا، یہ صحابی ستو لے آیا، یہ صحابی گھی لے آیا، ان کو مکس کر دیا گیا۔ آپ نے کہا اس کی ڈش تیار کر دو، ڈش تیار ہو گئی۔ مجھے لگتا ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں سون حلوہ ہوتا ہے یا ایک سوجی کا حلوہ ہم بناتے ہیں گھروں کے اندر، اس طرح کی ڈش بن گئی۔ لے کے سب اپنا اپنا آئے۔ آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھا دیے۔ آپ نے کہا سارے میں یہ رسم ہے، یہ زنجیر ہے۔ 10 15 20 افراد چلے جائیں، اس بیٹی کو بڑی عزت کے ساتھ پروٹوکول آنر کے ساتھ لے کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر بنا دی، وہ کیا تھا؟ جہیز۔ تو جہیز کی رسم کے لفظ میں نے استعمال کیے تھے۔ ایک باپ اپنی خوشی کے ساتھ حالات کے جبر کی وجہ سے والی چکی دے دی اور آپ نے رخصت کر دیا۔ اگر اس طرح معمولی کوئی چیز سال سوچنا پڑتا ہے، 5 سال جمع کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کاروباری تھے، لٹ گئے ہیں، کچھ باقی نہیں بچا ہے، ایسے کیفیت کے اندر ہجرت کی۔ آپ بھی مکہ کے ہجرت کر کے آئے اور پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، چھوٹی سی آبادی میں عبد الرحمن ابن عوف کی شادی بھی ہو گئی ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی ہے۔
ان کے کپڑوں پہ ایک رنگ دیکھتے ہیں، اس رنگ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ہر چیز کو ہی ختم کر دیا جائے، اپنے حالات کے مطابق مقامی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے خوشی کا سامان پیدا ہوتا ہے، تو ہم خوشیوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے، ہم تو بس آسانیاں چاہتے ہیں، زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں جو پاؤں کے ساتھ بن گئی ہیں، اور جو انسان کے علی وزن نواۃ من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر اتنا سا سونا میرے پاس تھا، وہ میں نے حق مہر دے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، گھر میں کوئی بکری کھڑی ہونا بے شک وہی ذبح کر دینا، لیکن ولیمہ کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی میں اللہ کے پیغمبر کو بھی دعوت نہیں دی گئی تھی، اور آپ کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خفیہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یاد رکھیے، انگلیوں پہ گن لیجئے، شرعی لحاظ سے شادی 5-6 چیزوں کا صرف نام ہے۔ نمبر 1، ایک بچی جو کسی جگہ پہ جانے کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، اگر وہ شوہر دیدہ نہیں ہے، کنواری ہے، تو اس سے اجازت دی جائے اور وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے، ٹھیک ہے ابا جی، جہاں آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہتی تو خاموش رہے، تو یہ بھی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔ ایک بچی جو رضامند ہو کہیں الوداع ہونے کے لیے، کسی کی بیوی بننے کے لیے۔ نمبر 2، ایک باپ جو راضی ہو اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے۔ بیٹی راضی نہیں پھر بھی شرعی شادی نہیں، باپ راضی نہیں پھر بھی شرعی شادی نہیں۔ نمبر 3، ایک بچہ، ایک بیٹا، دلہا جو تیار ہو ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے۔ قبول ہے کا مطلب میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بچی رضامند ہے، باپ کی اجازت ہے، دلہا ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ علامت کے طور پہ اور شادی کے پہلے گفٹ کے طور پہ اور اس نشانی کے طور پہ کہ دلہا واقعتاً ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے، وہ اپنی ہونے والی بیوی کو حق مہر دے دے، گفٹ دے دے، پتہ چلے کہ کچھ خرچہ کر سکتا ہے، اس کو حق مہر دے دے۔ 5ویں چیز، اس کے اوپر 2 گواہ گواہی دے دیں، اور 6ٹھی چیز اس کا ولیمہ ہو جائے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی تو شادی ہو گئی، یہ 6 چیزیں پوری ہو گئی تو شادی ہو گئی، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ساری زنجیریں ہیں جو ہم نے باندھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان زنجیروں کو توڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، کون کون نوجوان ہیں جو زنجیریں توڑیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں نا۔ جو یہ کہیں گے کہ ہماری جہیز کی کوئی فرمائش نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ جی جی، جن کی ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے گا، تو جن کی رہتی ہے وہ تو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں نا، کریں ذرا وعدہ کریں۔ بزرگ اس لیے کھڑے کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں نا، وہ اپنے بیٹوں کو کہیں گے کہ تم نے نہیں کرنا، تم نے یہ ڈیمانڈیں نہیں کرنی۔ ہاتھ کھڑے کرتے ماشاءاللہ، سارے کھڑے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ، کچھ نہیں کھڑے کر رہے، ان کو لگتا ہے کہ پکا رہتا ہے زنجیر کوئی نہیں توڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ نوجوان بھی ذرا وعدہ کر لیں کہ ہم نے برات کی فوج اکٹھی نہیں کرنی، یہ بھی وعدہ کریں نا۔ ولیمہ شوق سے کریں اور جتنی آپ کی حیثیت ہے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔